السلام علیکم دوستوں میں افتخارفی اور تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے. میرے پاس ایک بوسکی کا بڑا اعلیٰ درجے کا سوٹ ہوا کرتا تھا. جی ہاں دوستوں، اور اس دور میں اس بوسکی کے سوٹ کی جو قیمت تھی وہ تقریباً تھی کوئی 2,500 روپے، اور میں نے بڑا اچھا سلوایا تھا. میں جس محفل میں پہن کے جاتا تھا تو اس سوٹ کی بڑی تعریف ہوا کرتی تھی. جن لوگوں نے بوسکی پہنی ہے یا پہننے کے شوقین ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو دوستوں ہوا یوں کہ میرے دوست کی شادی تھی اور صبح کا وقت تھا، اور میں نے وہ سوٹ نکالا، اور سوٹ نکالنے کے بعد میں اس کو پکڑ کے بیگم کو اس کے کمرے میں استری کرنے کے لیے دینے جا رہا تھا کہ دروازے کی ٹوٹی ہوئی لکڑی میں پھنسا وہ اور پھٹ گیا. فرنٹ سے ایل شیپ میں پھٹ گیا. میرے تو جیسے دل پہ تلوار چل گئی اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ وہ بوسکی کا سوٹ میرے لیے تو بڑا شام کو میں نے پہننا تھا اور میں نے داد وصول کرنی تھی، اور میں نے بڑا خوش ہونا تھا اس کو پہن کے. اس کے ساتھ میں نے جوتی پالش کر کے رکھی ہوئی تھی، اس کی وہ جو پشاوری چپل. تو میں بڑا دل گرفتہ ہو گیا اور میں نے کہا بیگم یہ کیا ہو، یہ تو پھٹ گیا، اب کیا کریں؟ تو بیگم نے کہا کوئی بات نہیں، اب اس کو رفو کروا لیں. دوستوں لاہور میں ایک جگہ ہے چبرجی، آج بھی وہاں اللہ کے فضل سے رفوگر بیٹھتے ہیں. تو میں نے اپنی گاڑی نکالی اور میں وہاں چلا گیا. میں وہاں ایک 50 سالہ شخص جتنی میری اب عمر ہے وہ تھا، اور بڑا متین انداز میں اس نے کہا جی باؤ جی. تو میں نے اس کو دکھایا. اس نے کہا بے فکر ہو جائیں اور 3 دن بعد آ کے لے جائیے گا. میں نے کہا نہیں یار 3 دن بعد نہیں بھائی، مجھے تو آج چاہیے. اور تم جانتے نہیں ہو میں تو ایک ایکٹر بھی ہوں اور میں بڑا اچھا شاعر بھی ہوں، اور تو پی ٹی وی تم دیکھتے نہیں ڈرامے. تو بیچارہ مسکرایا. وہ اپنی چھوٹی چنگلی میں بغیر فلٹر کا ہتھوڑے کا سگریٹ بھی پی رہا تھا. اس نے سگریٹ بجھایا اور اس نے میری جلدی کو سمجھا اور جانچا، اور میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے تو آج ہی چاہیے. تو اس نے کہا بھائی جی آپ 3 گھنٹے کے بعد آئیے گا، لے جائیے گا، میں آپ کو کر دوں گا. وہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پہ بڑا اطمینان تھا اس رفوگر کے. میں نے کہا نہیں یار میں تو کہیں نہیں جا رہا ہوں، میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں اور میرے سامنے جلدی جلدی تم کرو، اور کیونکہ یہ بڑا مہنگا سوٹ ہے میں اس طرح تمہیں دے کے نہیں جا سکتا. وہ مسکرایا. اس نے مجھے ایک ٹوٹا ہوا موڑا آفر کیا جس پہ میں بیٹھ گیا، اور میں اس کو اپنی ڈراموں کی باتیں سناتا رہا اور وہ مجھے اپنے پنڈ کے قصے سناتا رہا. اور اس نے میرے سامنے ہی 2.5-3-4 گھنٹے کے اندر اندر اسی سوٹ میں سے کچھ دھاگے لیے، چھوٹے چھوٹے دھاگے نکالے اس نے، اور چھوٹی چھوٹی موٹی اینک لگا کے اور چھوٹے چھوٹے سوئیوں کے ساتھ وہ لگا رہا. اور کرتے 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 کچھ 3.5 گھنٹے کے بعد جب اس نے سوٹ میرے حوالے کیا اور میں نے دیکھا رفوگر نے مجھے سوٹ دیا تو وہ بالکل نہیں پتہ چل رہا تھا کہ پھٹا ہوا ہے. تو اس میں بڑا حیران ہوا اور میں بڑا پریشان ہوا. ہاں اس پر جب ہاتھ پھیرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ یہ رفو ہوا ہوا ہے، لیکن اگر ہاتھ نہ پھیریں تو اس کے قریب نہ جائیں تو وہ عیب چھپ چکا تھا اور وہ سوٹ دوبارہ سے پہننے کے قابل ہو گیا تھا. دوستوں مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے رفوگر کو 100 روپے دیے. میں نے کہا یہ لو رکھو، اور میں جانے لگا تو اس نے کہا باؤ جی گل سنو. میں واپس آیا تو اس نے مجھے 40 روپے واپس کر دیے. اس نے کہا جی میں جو ہوں نا وہ 60 روپے لیتا ہوں، تو میں نے آپ سے بھی 60 روپے ہی لینے ہیں. میں بڑا حیران ہوا کہ بڑا عجیب آدمی ہے، 100 روپے کی بڑی ویلیو تھی اور میں اس کے بغیر مانگے اس کو دے رہا ہوں. لیکن اس نے کہا نہیں باؤ جی میں 60 روپے ہی لوں گا، اور بڑی دعائیں دیتا ہوا اور بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے مجھے رخصت کر دیا. اور میں راستے میں سوچتا آ رہا تھا کہ یار عجیب بندہ تھا، ایمی میری شہرت سے اور میری گفتگو سے اور میرے پیڈسٹل سے متاثر ہو کے مجھ سے اس طرح محبت سے باتیں کر رہا تھا اور شاید تعلقات بنانا چاہ رہا تھا مجھ سے. میں وہاں سے گھر آ گیا، رات کو گیا شادی میں. جب پہنا تو وہی داد وہی تحسین ساری سمیٹی اور میں گھر آ گیا. یہ وقت گزر گیا. آج مجھے جب میں واک پہ آ رہا تھا تو مجھے وہ رفوگر بہت یاد آیا. میرا بیٹا میرے ساتھ تھا اور میں اس کو اس رفوگر کا واقعہ سنا رہا تھا علی کو. تو علی نے مجھے کہا کہ بابا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا یار علی
تو چھوڑ, وہ آئی ٹی انجینئر بننا چاہتا ہے. میں نے کہا تو ایک کام کر, تو آئی ٹی انجینئر ضرور بن جا اور ڈگری لے لے, لیکن یار تو رفوگر بن جا. تو اس نے مجھے کہا بابا جی کیا ہو گیا, میں ڈگری لینے کے بعد یہ اس طرح لوگوں کے کپڑے جو ہیں وہ, مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا. اور میں نے کہا نہیں یار تو میری بات نہیں سمجھ رہا, تو اپنی ڈگری بھی لے اور پیسے بھی کما, پاکستان سے باہر جا, جہاں مرضی جا کے تو نوکری بھی کر, لیکن بیٹا یہ رفوگری سیکھ لے. کہتا بابا جی کیا مطلب. میں نے کہا یار میں تو ساری زندگی ناکام رہا اور میں بڑا بے وقوف سا آدمی, اور میں نے اپنا سارا تو وقت ضائع کر دیا, سفید بال ہو گئے میرے, تو میں یہ کر نہیں سکا. اور میرے مرتبے نے اور میری شہرت نے اور میرے رائٹر ہونے نے, میرے شاعر ہونے نے اور میرے سوشل میڈیا فرینڈز نے جو محبت مجھے دی, میں رفوگر نہیں بن سکا. کہتا بابا جی آپ بڑا عجیب سی بات کر رہے ہیں, دنیا اپنے بچوں کو پائلٹ انجینئر کیا کیا بنانا چاہتی ہے, آپ مجھے کہہ رہے رفوگر بن جا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ایسا رفوگر بنے کہ اگر کوئی اپنے اخلاق کا چاک دامن تیرے پاس لے کر آئے, اپنی تکلیف لے کر آئے, تو اسی کی زندگی میں سے اچھی باتیں جو وہ کرنی چھوڑ چکا ہے, ایک ماہر رفوگر کی طرح اسی کی زندگی کے دھاگے چن اور موٹی سی اینک لگا کے اس رفوگر کی طرح, اور اس کے اوپر کچھ چند گھنٹے, چند مہینے, چند دن لگا, اور اس شخص کو جو تکلیف میں مبتلا ہے اسی کے اندر سے نکالی ہوئی اچھی باتوں کو اس پر غالب کر دے اور اس کی رفوگری کر دے اس کے اخلاق کی. تو علی واز اسٹانش, مجھے کافی دیر تک دیکھتا رہا. میں نے کہا علی ہم نے رفوگری چھوڑ دی. میں تو بلکہ یہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے کسی کا چاک دامن مل جائے تو میں فون کر کر کے واٹس ایپ گروپ کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑے اسٹیٹس لگاتا ہوں, اور پھر میں چھوڑتا نہیں ہوں. میں کہتا نہیں یار اس کی ایسی کی تیسی. وہ کپڑا, وہ سوٹ جو میری غلطی سے میں اگر اپنا گھر کا دروازہ ریپیئر کروا لیتا بر وقت, تو نہ کھونچ لگتی, نہ میرا وہ قیمتی سوٹ, میرا عزیز سوٹ پھٹتا, اور نہ مجھے اس کو رفو کروانے جانا پڑتا. لیکن میری ہی غلطی تھی. اس رفوگر نے بہت کم پیسوں میں, 60 روپے میں, میرا 2500 روپے کا سوٹ اس دور کے اندر میرے ہی سوٹ میں سے نکالے ہوئے دھاگوں سے چند گھنٹے کی فوکس اور یکسوئی اور محنت اور محبت کے ساتھ اس کو رفو کر دیا, اور وہ ایپ چھپ گیا. لیکن جس طرح دوستوں میں نے آپ کو بتایا, جب اس کے قریب جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ یار یہ تو کھردرا ہے, ہاتھ پھیرتے تھے. افتخار افی کو تو عادت ہے کہ لوگوں کے اندر گھس جاتا ہے, ان کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرتا ہے, اور پھر اندر سے ایپ ڈھونڈ کر لاتا ہے جو دور سے تو نظر نہیں آتے, اور پھر ان کو پھیلاتا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے. تو دوستو آپ کبھی دیکھیے گا, یہ جو آپ کے گھر میں, جن کے گھروں میں برتن ہوتے ہیں پرانے میٹل کے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے گھر میں کلئی گر بھی آیا کرتا تھا, اور وہ آگ جلا کے اور وہ دھمکی کے ساتھ وہ ہمارے جو ہے نا برتنوں کی کایا پلٹ دیا کرتا تھا. ہماری اماں ان کو گندے مندے برتن دیا کرتی تھی اور وہ اس کو چمکا دیا کرتا تھا. لیکن برتن چمکنے سے پہلے آگ کے اوپر گرم کر کے تپش برداشت کرتے تھے. تو دوستو اللہ تعالیٰ مجھ پہ اپنا رحم فرمائے, میرے تکبر کو اور میری انا کو مجھے مارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مجھے اس رفوگر کی طرح جس نے میرے کپڑوں کا ایپ چھپا دیا تھا, اللہ کرے میرے اخلاق کا جو چاک دامن ہے یہ مجھے رفو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مجھے دوسروں کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے رفوگر بنا دے, تاکہ میں انہی کی زندگیوں میں سے انہی کی اچھائیاں ان کو سنا کر انہی پر غالب کر دوں, اور پھر ان کے اخلاق کا چاک دامن ایسے ہی سل جائے, ایسے ہی بن جائے جیسے اس رفوگر نے میری شرٹ کو رفو کر دیا تھا. اور مجھے لوگوں میں بہت زیادہ قریب جا کر جھانکنے کی توفیق عطا نہ فرمائے کہ میں لوگوں کے عیب تلاش کر کے
واٹس ایپ کی زینت بناؤں یا فون پہ دوستوں کو بتاؤں. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.